سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ یقین لے آئے اور انہوں نے اپنے یقین میں کوئی ظلم نہیں ملایا، انہی کے واسطے ہے دل جمی اور وہی سیدھی راہ پر ہے۔ گزشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ چل رہا تھا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، کیونکہ یہ تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں۔ ڈرنے والی ذات تو جس سے ڈرا جائے وہ تو خدا ہے، اللہ ہے جو سب قدرتوں کا مالک ہے، سب صفات کا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارے باپ دادا کا خالق ہے۔ یہ بتوں سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ بت تو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، تو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز سے ڈر رہے ہو؟ پھر فرمایا اس آیت میں ایک اصول بیان ہوا ہے کہ بات یہ ہے کہ ڈرنا اس آدمی کو چاہیے جو شرک کے اندر مبتلا ہے۔ جو آدمی ایمان لایا اللہ پر صحیح معنوں میں، اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ویسا مانا جیسا ماننے کا اس کی طرف سے مطالبہ ہے یا جیسا ماننے کا حق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی خصوصیات میں یکتا مانے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی وہ ذات بھی اس کی اکیل، دو خدا نہیں ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اور خصوصیات کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یا جو عبادت کا طریقہ، تعظیم کا طریقہ اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا وہ مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا، ورنہ وہ عملی شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جو لوگ یقین لے آئے، یعنی ان کا ایمان ہے اور اپنا ایمان مضبوط ہے اللہ کی ذات پر، ان کا اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، کارساز، مختار، ہر قسم کا چارہ ساز اللہ کو جنہوں نے سمجھا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کی کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے اس ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم سے مراد کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جب بھی قرآن اترتا تھا تو اس کو دل کی کھڑکیاں کھول کر سنا کرتے تھے، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے ہے، ہمارے لیے۔ تو جب انہوں نے آیت سنی تو بہت پریشان ہو گیا، رسول اللہ یہ تو بہت مشکل کام ہو گیا ہے کہ اس میں فرمایا کہ امن اس کو ملے گا، عذاب سے چھٹکارا اس کو ملے گا کہ جس نے کوئی ظلم اپنے ایمان کے ساتھ نہیں کیا۔ تو انسان تو کمزور ہے، فرد بشر ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس سے چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ تو یہاں تو فرمایا کہ کسی قسم کا اس کے ساتھ ظلم نہ ہو ایمان کے ساتھ۔
تو یہ کیا بات ہے، تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھا نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات، صفات اور خصوصیات میں کسی اور کو، غیر کو، مخلوق کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ ہے ظلم سے مراد۔ باقی رہے گناہ جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ جو ہے وہ اعمال سے خود بخود بھی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کیا اس سے جھڑ گئے، نماز پڑھی اس سے گناہ ختم ہو گئے، راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیا اس سے گناہ ختم ہو گئے، درود پاک پڑھا اس سے ختم ہو گئے۔ ان کے لیے باقاعدہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی ساتھ کے ساتھ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں خود برائیوں کو ہٹا دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ صغیرہ گناہ تو ایسے ختم ہوتے ہیں، البتہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، وہ ویسے ختم نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو دل جمیعی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ترجمے میں یہ بتایا گیا اولئک لہم الامن۔ امن کیا ہے؟ امن دل جمیع کا نام ہے، یعنی انسان کے ذہن میں سکون ہو، اطمینان ہو اور اپنی جگہ پر مطمئن ہو۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے پراگندہ ذہنی، انتشار، ذہن میں طرح طرح کے خیال، اوہام، اور کبھی خیال اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے۔ تو یہ جو انتشار ذہنی ہے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ بری چیز ہے۔ آج کے زمانے میں تو خاص طور سے اس کو بہت زیادہ نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ اسی کی بنیاد پہ پھر آگے ڈپریشن بن جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ دماغی طور سے، پھر جسمانی طور پہ اس کا اثر برا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر یکسوئی انسان کو حاصل ہو، دل جمی حاصل ہو، جمعیت خاطر بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ملتی ہے اس آدمی کو جو اللہ پر توکل اپنا پورا کرتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں شرک کی آمیزش نہیں کرتا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دل جمی دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عقیدہ توحید یہ انسان کو یکسو بھی کرتا ہے اور اس کا دل جمی بھی پیدا کرتا ہے۔ کیوں یکسو؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو سیدھا ایک راستہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے بس اس کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں، اور ایک غلام ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، ایک ملازم ایسا ہے۔ تو بیچارہ کون مشکل میں ہے اور کون آسانی میں ہے؟ فرمایا کہ هل یستویان مثلا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک مالک ہے تو اسے یکسوئی حاصل ہے، اسی نے کام کہنا ہے، اسی نے منع کرنا ہے، اسی نے جو کچھ کرنا ہے۔ جہاں کئی سارے اوپر جو ہے نا وہ مالک بن جائیں تو بیچارہ ملازم بہت پریشان ہوتا ہے، الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہے گا ایسا کر، وہ کہے گا ایسا نہ کر۔ ایک مالک کہہ رہا ہے گاڑی نکال، دوسرا کہتا ہے کیوں نکالی، ایک نے کہا ایسا کیوں کیا، دوسرا کہتا ہے کیوں نہیں کیا۔ تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو میں تو بیچ میں جو ہے نا وہ سینڈوچ بن گیا دونوں طرف کا۔ تو یہ شرک کے اندر یہ ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایک مرکز پر وہ طاقت کا ارتکاز نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اولاد لینی تو یہاں سے ملے گی، اور رزق لینا ہے تو یہاں سے ملے گا، فلاں چیز لینی ہے تو یہاں سے ملے گی، فلاں چیز لینی تو یہاں سے ملے گی۔ جبکہ موحد یعنی توحید پرست آدمی وہ اسے یہ ہوتا ہے کہ سارے خزانے کی جو چابیاں ہیں، جو سب کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہاں سے ملے گا سب کچھ۔ ایک تو اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسے ڈر نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہیں سے ہوگا۔ ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مجھے ان چیزوں سے دائیں بائیں کی چاہے یہ دنیا کے اسباب ہوں، اس سے کچھ ضرورت سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط اپنی جگہ ہے، مگر خوف زیادہ ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو میرے ساتھ یہ کام ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو پوری دنیا مل کر بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک غیر محسوس قسم کا اور بہت بڑی ایمان کی، اطمینان کی کیفیت ہے جو انسان کے دل میں ایمان پیدا کرتا ہے، عقیدہ توحید پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک لہم الامن، ان کو اطمینان ملتا ہے، دل جمی ملتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا فائدہ ہو گیا، باقی آخرت کا فائدہ تو بہت واضح ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ توحید کے بغیر، عقیدہ توحید کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر شرک کی
آمیزش کر کے انسان دنیا سے چلا گیا تو لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی تو بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم تر جو گناہ ہیں، شرک سے نیچے گناہ ہیں، ان میں سے جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ یہ میری مشیت پر ہے، لیکن یہاں میں نے صاف صاف کہہ دیا یہ میں نے نہیں کرنا۔ اس لیے مشرک اور کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، نہ ختم ہونے والا زمانہ۔ تو اس لیے آخرت کا خسارہ تو بہت واضح ہے، اور دنیا کا بھی جو ہے وہ خسارہ مشرک آدمی کے لیے ہے، بیچارے کے لیے۔ جو حقیقت میں مشرک ہے، جیسے مشرکین مکہ تھے یا ہندو ہیں ہمارے اس زمانے میں، ان کے لیے بھی ہے، اور ایک صورت کا شرک بھی ہے، حقیقی شرک تو نہیں ہے۔ ہمارے اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا کسی نہ کسی درجے میں وہ شرک کے قریب قریب بن جاتی ہے بات، فتوے کے لحاظ سے اس کی زد میں تو نہیں آتا۔ وہ یہ ہے کہ اسباب دنیا کو اتنا اپنے سر پہ سوار کر لینا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت پس منظر میں چلی جائے، وہ نظروں سے اوجھل ہی ہو جائے، سبب کو رب بنا لینا، دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجیے آپ، یعنی اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنی بات کی جائے، اتنا تذکرہ کیا جائے کہ وہ یہی لگے کہ بس نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں جو اس وقت علوم پڑھائے جا رہے ہیں، طبیعیات کے علوم، فزکس ہے، سائنس کے جو علوم ہیں، اس کے اندر طالب علم بیچارے کا جو لاشعوری طور پہ ذہن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات سسٹمیٹک طریقے سے چل رہی ہے، بس بنانے والے نے بنا دی، بنا کر اس کا بٹن دبا دیا، اب یہ خود بخود جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مؤثر ہونا، اس کو لا الہ الا اللہ مسلمان ہوگا تو اس کو پوچھیں گے، یاد دہانی کرائیں گے تو یاد آ جائے گا، ورنہ اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کو مینیج کر رہے ہیں، اور ایک ایک ذرے پر اس کا قدرت اور تصرف اور اختیار ہے، اور اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں نہیں رہتی، ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اسباب پر بہت زیادہ اعتماد شروع ہو جاتا ہے، اور اسباب سے بہت زیادہ خوف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو ہے نا کہ احتیاط جو ہے وہ عمل میں ہوتی ہے، کہ عمل کے اندر رہ کر انسان نے احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور یہ بھی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو افسوس سے بچ جاتا ہے۔ بعد میں اگر کہیں نقصان ہو جائے تو آدمی اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا کہ میں نے احتیاط نہیں کی لہذا میرے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اپنی جانب سے جو کرنا تھا کر دیا، احتیاط پوری کی، لیکن جب ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا آدمی۔ احتیاط اس لیے ہوتی ہے، ورنہ عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اگر عقیدے میں یہ چیز شامل ہے تو پھر تو بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان سے حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس حوالے سے یہ ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اس آیت کا جو تفسیری مفہوم ہے وہ تو یہ ہے، اور باقی جو ہے وہ ایک نکات کے درجے میں یہ بات بھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مطمئن زندگی، بے خوف زندگی گزارنے کا ایک نسخہ بتایا اس آیت میں۔ بے خوف زندگی یعنی ایسی زندگی کہ جس میں کوئی ڈپریشن نہ ہو، کوئی انگزائٹی نہ ہو، کوئی فلاں 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 کچھ بھی نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انسانی زندگی کو دو قسم کے اندیشے ہر وقت ہمیں گھیرے رہتے ہیں، دو قسم کی پریشانیاں۔ ایک ہوتا ہے خوف کہتے ہیں مستقبل میں پیش آنے والے کسی بری صورتحال سے ڈر جانا انسان کا کہ میرے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، اور حزن کہتے ہیں ماضی میں جو ہو چکا ہے اس پر پچھتاتے رہنا، غم کھاتے رہنا، یہ حزن ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو بڑا پریشان رکھتی ہیں، لیکن فرمایا کہ جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ان پر حزن ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہ بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو لہم الامن، تمہیں دنیا میں مل جائے دل جمی، دنیا میں مل جائے اطمینان، دنیا میں مل جائے بے خوف و بے خطر ہو جانا، یہ صفت اگر چاہتے ہو تو اس کا ایک آسان فارمولہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اپنے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جمع کر دو، برا کام نہ کرو، گناہ کی زندگی نہ گزارو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان بھی مضبوط کریں گے اور تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اطمینان بھی میسر آئے گا۔ اسی کو بعض لوگوں نے یوں کہا کہ اگر اللہ کے احکامات پر انسان صحیح معنوں میں چلنا شروع ہو جائے، ابھی ہمارا چلنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، کوئی 5% چل رہا ہے، کوئی 10% چل رہا ہے، کوئی صرف نماز کی حد تک چل رہا ہے، معاملات اس کے بالکل فارغ ہیں،
اس میں وہ شریعت کے احکامات نہیں دیکھ رہا، صرف وہ اتنا دیکھتا ہے کہ مجھے وضو سے لے کر نماز کا سلام پھیرنے تک شریعت کیا کہتی ہے، بس اس کا خیال رکھ لیتا ہے۔ یا کوئی حلال حرام کی موٹی موٹی تمیز پیدا کرتا ہے کہ سور نہیں کھاؤں گا، یا یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یا سود نہیں لوں گا، لیکن بہت سی زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہاں شریعت کی اتباع نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ 5، 10، 15، 20% زیادہ عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ اگر معاملات میں کر رہے ہیں تو اخلاقیات بہت فارغ ہوتے ہیں، دیانت کے معاملات بڑے فارغ ہیں۔ تو صحیح معنوں میں شریعت پر اگر انسان عمل شروع کر دے تو بعض حضرات نے فرمایا کہ اسے جنت کا مزہ اس دنیا میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنت کی جو لذتیں ہیں، جنت میں جو مزے ہیں، وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دوسرے لفظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جنت کے جو مزہ ہے، جنت کی جو لذت ہے، وہ اللہ اس کو اس دنیا سے ہی شروع فرما دیتے ہیں۔ تو جنت کے مزے لینے کے لیے، حیات طیبہ لینے کے لیے کرنا یہ پڑے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل یعنی شریعت پر مکمل اتباع۔ اور جو بندہ جتنا اللہ کے احکامات اور حضور کے طریقوں پر چلتا چلا جائے گا، اس کی دنیا کی زندگی اتنی ہی مطمئن بنتی چلی جائے گی، اور جس سے جتنی شریعت نکلی ہوئی ہے وہ اتنا پریشان ہوتا ہے بیچارہ۔ حتیٰ کہ جو لوگ بالکل فارغ ہیں ایمان سے، ان کے ہاں خودکشی بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو اذیت پہنچانا، موت سے ڈرتے رہنا، ہر وقت موت کا خوف ایک جانب، اور دوسری جانب خودکشیاں۔ تو یہ انسانی زندگی کے غیر متوازن ہونے کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے احکامات پر انسان چلے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اچھی اس معنی میں نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بہت بڑا مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، نماز پڑھوں گا تو جناب میری دکان چمک جائے گی، نہیں، بلکہ یہ ہوگا دکان چمکنے کو چمک بھی سکتی ہے، نہیں بھی چمک سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس پر مطمئن ہوگا، رضا بر قضا حاصل ہوگی، اس کو قناعت حاصل ہوگی، وہ خوش ہوگا اپنے اس میں، جو اس کے پاس موجود ہے اسی پر مطمئن ہے، کسی قسم کی پریشانی اس کو نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔